عمران صاحب کل پھر جلسہ ہے تو کیا عمران خان صاحب بھی اس بات کو فالو کریں گے کہ تھوڑا دھیما کر لیں کام؟ دیکھیں سبینہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے، ملک کو انارکی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے اور حکومت کا یہ فرض ہوتا ہے۔ بلکہ میں تو جو صبح میرا کالم چھپے گا آج میں نے اسی پہ لکھا ہے بھی کہ عمران خان صاحب خدا را ٹرمپ بننے کی کوشش نہ کریں۔ جس طرح ٹرمپ نے، آپ کو یاد ہوگا، 6 جنوری کو کال دے دی تھی اور سب کو کیپٹل ہلز پہ وہاں بلا کے آج تک لوگ وہاں پہ پیشیاں بھگت رہے ہیں اور 700 کچھ افراد ہیں جن کے خلاف کارروائی بھی ہو چکی ہے۔ اسی طرح پہ یہاں پہ یہ نہ ہو کہ یہ اسلام آباد میں لوگوں کو اکٹھا کر لیں اور پھر وہاں پہ ایک ایسا طوفان بدتمیزی اور ایسے حالات ہو جائیں کہ پھر کسی اور کو انٹروین کرنا پڑے۔ اور جو شیخ رشید صاحب نے بھی اشارہ دیا ہے کہ 1 سال بعد الیکشن ہے اور یہ نہ ہو پھر 10 سال تک الیکشن نہ ہو سکے، تو یہ سارا جمہوری عمل کو اس میں تو گورنمنٹ ان کی اپنی ہے نا، اپنی گورنمنٹ کے خلاف کیوں کیوس کریٹ کریں؟ نہیں میری بات تو اس وقت بھی تو ٹرمپ اپنا ہی تھا نا، نہیں وہ تو جا ہی رہا تھا نا، گیا تو نہیں تھا، وہ الیکشن تو ہو چکے تھے۔ دیکھیں بات یہ ہے، میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہ حکومت میں رہتے ہوئے آپ کو زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنا، ذمہ داری بھی آپ کی بالکل ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے۔ چلیں واقفہ حال تو دے دیں، وزیر اعلیٰ کون بن رہا ہے؟ $1 ملین کوسچن۔ دیکھیں فواد چودھری صاحب کی جو بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے چودھریوں سے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ آپ کوئی ایسا بندہ بتا دیں جس پہ سب متفق ہوں، اور یا آپ جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب کو راضی کر لیں۔ لیکن ہمارے واقفہ حال نے یہ بتایا کہ لاہور کی ایک شخصیت جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی ہے، اور لاہور کی ایک شخصیت جو ہے وہ میاں اسلم اقبال صاحب کے لیے ایکٹیو ہوئی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں علیم خان کو اور جہانگیر ترین کو راضی کر لیتا ہوں، اگر وہ راضی ہو گئے تو پھر چودھریوں سے بھی بات ہو جائے گی اور میاں اسلم اقبال کو آپ بنا دیں۔ اب ہاں جی، اب عمران خان صاحب جو ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب، وہ دیکھیں اس حوالے سے کیا کرتے ہیں، لیکن اگر وہ شخصیت واقعی کامیاب ہو گئی تو پھر میاں اسلم اقبال جو ہیں وہ آئندہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکتے ہیں۔ اتحادی یہ کنفیوژن ڈیلیبریٹلی برقرار رکھے ہوئے ہیں یا سرٹنلی انہوں نے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے، اور کیا وہ کب اناؤنس کریں گے کہ وہ کس کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمینہ بات کو سمجھے، اتحادی جو ہیں انہوں نے ماضی میں نا اصل میں خود کبھی فیصلہ کیا نہیں، اس لیے ان کے لیے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ انہیں پہلے فیصلے کا انتظار ہے، اشارے کا انتظار ہے کہ وہ کیا کریں، تاکہ ان کو اس اشارے یا فیصلے کے بعد گارنٹی بھی مل جاتی ہے کہ اچھا ہم اگر اس اشارے کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے تو جو چیزیں ہوں گی وہ ہمیں مل جائیں گی۔ دیکھیں اتحادیوں نے فیصلے کرنے تو اپنے فائدے کے لیے ہیں نا۔ ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو ان اتحادیوں کے بارے میں کیا کچھ نہیں فرماتے تھے، لیکن پھر اپنی کمزوری کی وجہ سے حکومت بنانے کے لیے انہیں ان اتحادیوں کو گلے لگانا پڑا۔ اب اتحادیوں کو اتحادی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے پاس ایک ایسا موقع آیا ہے جس کو وہ پوری طرح سے استعمال کر کے اپنے لیے مستقبل کی سیاست کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں، وہ سیکیور کر سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ میرا ذاتی خیال ہے کہ آخری وقت تک وہ ڈسکلوز نہیں کریں گے اور آخری وقت تک چانس لیں گے اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے۔ ساتھ ساتھ ہم سب کہتے ہیں کہ پولیٹکس میں ہر پارٹی، ہر سیگمنٹ وہ چاہتا ہے سب سے بہترین ڈیل ہو ان کے لیے۔ اب ایم کیو ایم سب سے رابطہ رکھ رہی ہے، سب سے وہ بات کر رہی ہے، اور ظاہر ہے جو ان کو سب سے اچھا ڈیل دے گی ان کو وہ جوائن کریں گے۔ اس میں کیا عجیب سی بات ہے یا کیا کنفیوژن ہے؟ باپ جو ہے، افواہیں یہ ہے کہ وہ سب اپنے آپ کو زرداری کے ڈسپوزل پہ رکھ لیے ہیں، مگر شرط باپ کا یہ ہے کہ زرداری صاحب نے تو کمٹمنٹ دیا ہے، مگر وہ کمٹمنٹ کی گارنٹی ہم فضل الرحمان اور نواز شریف سے بھی چاہیں گے۔ اب وہ ان کا ڈیل ہے۔ مولانا صاحب کا جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک بڑا عجیب سا یہ ہے، ان کا یہ ہے کہ اگر بھی ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس ہار جائیں ہم تو گورنمنٹ کو فنکشن نہیں کرنے دیں گے۔ ان ادر ورڈز ہم گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کریں گے، وہ تو انسرکشن اور اینرکی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو مجھے بہت سمینہ مجھے بڑا کنفیوژن ہے۔ علیم خان صاحب واپس آئے ہیں،
لگتا ایسے ہے کہ وہ 8 مہینے جو جیل میں گزارے وہ عمران خان صاحب کو وہ بھول نہیں سکتے، اور بالکل ان کی خواہش یہ ہے کہ چیف منسٹر کا پوسٹ ان کو ملے. تو اب دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب ان کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں. تو دیکھیے اتنا کنفیوژن ہے کہ آئی وش دیر واز اے تھریڈ یہی ہے کہ یہ ایک کی مگر ایک دفعے یہ ہو جائے گا جب یہ مانے جو بھی فیصلہ ہو جائے گا، معاف کریے، اور اگر خدا نہ خواستہ نواز شریف یہ ہار جائے یہ ووٹ عمران خان، آئی ڈونٹ تھنک سو، مگر اگر ہار جائیں تو وہ تو یہ جو پارٹیز ہیں ایک ایک کو ہینا کی طرف اٹیک کرنے لگ جائیں گے. سوال میرا وہی ہے کہ جو ان لوگوں کے بارے میں گورنمنٹ ازیوم کر رہی ہے کہ جی اتحادی ہمارے ساتھ ہی ہیں، یہ حکومت کی خام خیالی ہے؟ حکومت کو سرپرائز تو نہیں مل جائے گا پھر؟ دیکھیں سمینا، اس وقت اصل سوال پتہ کیا ہے؟ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ اتحادی کیا کریں گے، اصل سوال یہ ہے کہ اتحادی چاہ کیا رہے ہیں. کیا وہ عمران خان صاحب سے ان کے ساتھ رہتے ہوئے مزید کوئی اختیارات چاہ رہے ہیں، یا پھر وہ اپوزیشن کے ساتھ مستقبل کے لیے بہتر ڈیل چاہ رہے ہیں؟ کیا چاہ رہے ہیں؟ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اتحادی اب فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہیں، فیوچر چاہ رہے ہیں. ہاں جی، اتحادی اب سمجھتے ہیں کہ یہ اننگز اب ختم ہونے والی ہے، لہٰذا ہمیں اب اگلی اننگ کی پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہمیں اگلا کہاں سے زیادہ سکوپ ہے ہمارے لیے. کیا ہم اپوزیشن کے ساتھ جاتے ہیں؟ اگر ہم نون لیگ کے ساتھ جاتے ہیں، جیسے ہلالی صاحب کہہ رہے تھے کہ باپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی زرداری صاحب کے ساتھ، لیکن وہ پکا کیا کر رہے ہیں کہ ساتھ نون لیگ اور مولانا صاحب بھی ان کو گارنٹی دیں. اب ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، دیکھیں ایک اور آپ کو بات بتا دوں باپ کے حوالے سے بھی، کہ باپ والے جو ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ اگلے ٹینیور میں بھی ان کے پاس ہی رہے، وزیر اعلیٰ ان کا ہی رہے. اب وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ایسے ممکن ہے کہ وفاق میں جس کی حکومت ہوگی اگلے الیکشن کے بعد، بلوچستان میں بھی وہی حکومت بنائے گا. اب باپ نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ ان کے لیے مستقبل میں کیا بہتر ہے، لہٰذا یہ ایک ایسی کھچڑی ہر کسی کی نظر اگلے الیکشن پہ اب کھچڑی ایسی پک رہی ہے، اور اوپر سے اتحادی جو ہیں. لیکن ایم کیو ایم تو کسی پہ اعتماد ہی نہیں کری. اگر کوئی گارنٹی دے بھی دے کہ بھی آگے یہ چیزیں ہوں گی، اب دیکھیے نا وہ پیپلز پارٹی سے ملاقات کرتے ہیں لیکن ٹرسٹ نہیں کرتے. ادھر وہ گورنمنٹ کے ساتھ تو ہیں ابھی تک لیکن ٹرسٹ نہیں کر رہے. سمینا بات یہی ہے نا، وہ کسی کے ساتھ نہیں ہیں. اچھا میری بات سمجھ لے، اتحادی کسی کے ساتھ گارنٹی دے گا اب انہیں؟ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں اتحادی صرف اپنے ساتھ ہے، اتحادی صرف اپنے اتحاد. ہلالی صاحب وہ کہتے ہیں نا نادان جو دشمن، کیا عقل مند دشمن جو ہے وہ نادان دوست سے بہتر ہوتا ہے. یہ شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کا فائدہ کرنا چاہتا ہے یا نقصان؟ کیوں اس طرح کی کانٹروورشل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ایسے موقع پہ؟ ویری گڈ کوشچن. میں تو حیران ہو گیا سن کے. میں یہ سوچ رہا تھا، بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ تو ایک اون گول لگتا ہے. یہ لگتا ہے ایسے کہ ان کو توڑنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں. ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں عمران یعقوب سے. یہ جب کہہ رہے ہیں، یہ اسماعیل جو کہہ رہا ہے عمران، اس کا یہ اسماعیل جو ہے وہ عمران اسماعیل گورنر ہے. عمران اسماعیل، ادھر تو سبھی عمران ہیں. اچھا، عمران اسماعیل جو ہے وہ جو کہتا ہے کہ ہم لوگ جن لوگوں کو ہمارے ساتھ جو ہمارے پارٹی کے ہیں ہم ان کو جانے نہیں دیں گے. یہ کیا مطلب ہے یہ اس کا؟ مانے کہ کیا یہ ان کو کیسے پتا وہ کدھر ووٹ کرے گا؟ اور اگر پتا بھی ہو کیسے ان کو روک سکتے ہیں؟ کیا آپ کا کیا ایکسپلینیشن ہے اس کا؟ سر میرے خیال سے تو ویسے یہ نا ایسے ایک دوسرے کو انکریج کرنے والے. ہلالی صاحب اصل بات یہ ہے کہ یہ جو آئین کے آرٹیکل 68A کی بھی یہ تشریح کر رہے ہیں نا اپنی من مانی، اس کا بھی مقصد صرف یہ ہے، اور اس طرح کی باتوں کا کہ ان کو انڈر پریشر کیا جائے، ان کو یہ کہا جائے، ان کو یہ باور کرایا جائے کہ بچوں اگر آپ نے جانے کی کوشش کی تو ہم آپ کو زبردستی روکیں گے.